بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام حبیبہ ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میری عمر اس وقت 18 سال ہے۔ اتنی سی عمر میں بھی بہت سی سارے ٹھوکریں کھا چکے ہوں۔ سب لوگ اس بات کا الزام میرے باپ پر لگاتے ہیں، لیکن میں جانتی ہوں میرے باپ کا گناہ صرف اتنا سا ہے کہ انہوں نے مجھے حد سے بڑھ کر پیار کیا تھا۔ ہم لوگ 4 بہنیں تھے، میں بہنوں میں سب سے بڑی ہوں۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اماں ابا کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی تھی۔ وہ دونوں سب سے صرف یہی کہتے تھے کہ بیٹیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے رب کی ناشکری کروں۔ دادی اور نانی ہمیشہ ان دونوں کو کہتی تھی کہ کوئی علاج کرواؤ یا کسی پیر بابا کے پاس جاؤ، اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کوئی منت ہی مان لو۔ پر ان دونوں کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا کہ اللہ نے ہمیں اولاد دی تو بے شک ہم لوگ آخر کس چیز کا علاج کروائے۔ ان کی ایسی ہی باتوں کی وجہ سے سب لوگ ان دنوں ان سے ناراض ہوتے تھے، لیکن ماں ابا خوش تھے اور وہ دونوں ہمیں اچھی زندگی دے رہے تھے۔ دونوں کی کوشش تھی کہ ہمیں جتنا ہو سکتا ہے اچھا پڑھائے لکھائے۔ اسی وجہ سے ابا روز کی 2 نوکریاں کرتے تھے اور صبح 9 بجے اور 5 بجے تک آفس میں ہوتے، پھر رات 10 بجے تک دوسرے دفتر جاتے۔ اسی طرح امی بھی صبح کے وقت ایک اسکول میں پڑھاتی تھی۔ ہمارا گزارا اچھا چل رہا تھا۔ ہم 4 بہنیں اسکول سے گھر آتی اور پھر قرآن پاک پڑھنے چلی جاتی، وہاں سے آ کر سیدھے ٹیوشن چلے جاتے اور گھر پر بھی اماں کے پاس ٹیوشن والے بچے آ جاتے۔ ایسا ہی سب کچھ چل رہا تھا کہ ہمیں اسکولوں سے چھٹیاں وہ ہو گئے اور کورونا کی وجہ سے وہ چھٹیاں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں جو پہلے اسکول اور پھر ٹیوشن جاتی، سب کچھ بند ہو گیا۔ اب ہم سب بہنیں گھر پر ہی رہتے ہیں۔ ابا صبح دفتر جاتے اور اماں پہلے اسکول جاتی۔ وہ سب گھر پر سلائی سینٹر شروع کر چکی تھی۔ گھر کا بڑا کمرہ اس کے لیے مختص تھا۔ ہم سب بہنیں سارا گھر آپس میں کھیلتی تھی، لیکن اب بور ہونے لگے تو ابا نے ہمیں گھر میں نیٹ لگوا دیا، موبائل اور کمپیوٹر لا دیا، ہم لوگ اس سے اپنا ٹائم پاس کر سکے۔ سب لوگوں نے ابا کو بہت باتیں سنائی کہ دیکھو ذرا بچیوں کو یہ سب لا کر دے رہے ہو، دونوں میاں بیوی سارا دن محنت کر کے کماتے اور یہ اڑاتے چلے جا رہے ہیں۔ دادی جو چچو کے پاس ہوتی تھی وہ بھی اکثر ابا سے یہی کہا کرتی تھی تمہاری ایک نہیں 4 بیٹیاں ہیں، ابھی سے ان کے لیے جوڑنا شروع کرو گے تو جہیز بنے گا۔ لیکن ابا نے کسی کی بھی بات نہیں مانی اور ہماری خوشیاں پوری کرتے رہے، اور سب کے اتنا کہنے کے باوجود کہ بچوں پر سختی کرو دور نہ بگڑ جائے، ابا نے ایسا نہیں کیا۔ باقی بہنیں چھوٹی تھی، وہ سارا دن ٹی وی پر کارٹون دیکھتی رہتی اور میں موبائل کی طرف لگ گئی۔ اماں سلائی سینٹر میں ہوتی تھی اور بس ہمیں کھانا وغیرہ دینے آ جاتی۔ اسی طرح ابا بھی مصروف تھے اور میں نے اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے سوشل میڈیا ایپس ڈاؤن لوڈ کر لی۔ اب میں ہر وقت فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر چلاتی ہوں۔ کئی گروپس کی ایکٹیو ممبر تھے اور بہت سے لوگ مجھے پسند کرتے تھے۔ ایسا ہی سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ مجھے ایک فائز نام کے لڑکے کی فرینڈ ریکویسٹ آئی جو میں نے بس دل کی مان کر قبول کر لی۔ اسی سے میری تھوڑی بہت ہیلو ہائی ہوئی، پھر سلسلہ لمبا چلا گیا اور ہم دونوں سارا دن ساری رات باتیں کرتے تھے۔ گھر پر کوئی ہوتا تو نہیں جو مجھے منع کرتا، اس لیے میں سارا دن لگی رہتی۔ جب بابا آتے اور رات کو سب کچھ بیٹھتے، صرف اس وقت ہماری باتیں کچھ دیر کے لیے رکتی تھی، ورنہ یہ سلسلہ مسلسل رہتا۔ فائز بھی ہر وقت مجھ سے باتیں کرتا رہتا، یہاں تک کہ وہ باہر جاتے ہوئے بائک پر بھی یا پھر دکان پر بھی کھڑے ہو کر باتیں کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ مجھے اس کی یہی بات پسند تھی کہ وہ مجھ سے ایک لمحہ بھی دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اب تو ہم صرف تصویر کا تبادلہ بھی ہونے لگے۔ میں خوش تھی کیونکہ وہ ہر وقت میری تعریفیں کرتا رہتا۔ اس دن میں کم از کم 15 دفعہ مجھے تصویر بھیجنے کا کہتا۔ میں بڑی حیران تھی، لیکن وہ کہتا مجھے دیکھے بنا ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ مجھے بھی وہ بہت پیارا لگتا تھا۔ وہ بہت چھوٹا سا تھا، اس کی عمر مجھ سے 4-5 سال زیادہ تھی۔ میں 13 سال کی تھی اور وہ 18 سال کا تھا۔ ہم آپس میں اپنی آنے والی زندگی کے کئی پلان بناتے تھے۔ ایسا ہی دن گزرتے جا رہے تھے کہ فائز نے کہا کہ ہمیں اب شادی کرنی چاہیے۔ میں نے ان سے کہا ابھی ہماری
عمر ہی کیا ہے، مجھے کم از کم 20 کا ہونا چاہیے اور تمہیں 25 کا۔